تعلق سے لکھا ہے، تھامسن ایک مورخ ہے، انگریز مورخ، اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ شمار کیا جو 14,000 علماء کو شہید کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ملک کے دوسرے حصوں میں شمار کیا تو ملک کے اور حصوں میں ملا کر 40,000 ہو گئے۔ پھر میں نے اور شمار کیا تو 50,000 ہو گئے۔ پھر میں نے ملک کے حصوں میں اور چل پھر کر شمار کیا کہ کتنے علماء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو 57,000 ہو گئے۔ پھر میں نے اور تحقیق کی تو 70,000 ہو گئے۔ 70,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اس ملک کی آزادی کے متوالوں کو، اس ملک کی آزادی کے ماننے والوں کو، مطالبہ کرنے والوں کو آج بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ دھڑا، وہ لوگ جو جن سنگی لوگ کہلاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے، ہم مسلمانوں کو دیش بھکتی کا سبق سکھاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب ہم ہندوستان کے لیے قربانی دے رہے تھے تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تم تو انگریزوں کی غلامی میں لگے ہوئے تھے، ان کے چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے، انگریزوں کی ناک کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں کی مخبری کر رہے تھے، مجاہدین آزادی کی مخبری کر رہے تھے اور لکھ کر دے رہے تھے انگریز گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم ان آزادی کے متوالوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب آگرے میں برٹش گورنمنٹ کا پرچم لہرایا گیا تو 3 آدمیوں کو پھانسی ہوئی، اور کس نے مخبری کی؟ جن سنگھ کا ایک نوجوان جس کو اس زمانے میں اٹل بہاری واجپئی کہتے تھے۔ اٹل بہاری واجپئی نے اس وقت کے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اٹل بہاری واجپئی نام کا ایک نوجوان ہے، اس نے بتایا کہ فلاں فلاں مسلمان نے برٹش گورنمنٹ کا جھنڈا جلایا ہے۔ اس کی مخبری پر ان لوگوں کو پکڑ کر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ آج یہی دھڑا ملک پر جو ہے حکومت کر رہا ہے اور مسلمانوں کو دیش بھکتی کا سبق سکھاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار ہے۔ میں اس سلسلے میں جانا نہیں چاہتا، میں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا قربانی دی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 3 چیزیں لے کر برٹش گورنمنٹ ہندوستان میں پھیل گئی، انہوں نے اپنے نمائندے پھیلا دیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کو جلا دیا جہاں بھی قرآن ملے، اور نمبر 2، علماء کو، حفاظ کو، قراء کو شہید کر دیا جائے، اور نمبر 3، جذبہ جہاد ختم کر دیا، جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دہلی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا دونوں طرف جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، اور بعض درخت پر جو بڑے بڑے تھے ان پر 2-2 3-3 علماء کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ کر ڈر جائیں، ان میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے۔ اور چاندنی چوک کے میدان میں دہلی میں، اور اسی طرح سے جو ہے کلکتے کی ٹیپو سلطان مسجد میں، اور دہلی کی بادشاہی مسجد میں، لاہور کی بادشاہی مسجد میں، اور اسی طرح سے حیدرآباد کے چوراہے پر جہاں آج چار مینار بنا ہوا ہے، ان چوراہوں پر جو ہے بڑی بڑی توپیں نصب کر دی گئی، بڑی بڑی توپیں، اور جو بھی کرتے اور پاجامے والا، جو بھی داڑھی اور ٹوپی والا ملتا اس کو پکڑ کر لاتے اور اس سے باندھ دیتے توپ سے، اور توپ کا گولا داغ دیا جاتا، اور اس کے جسم کے، اس کی ہڈیوں کے، اس کے گوشت کے پرخ سے بن کر قیمہ بن کر اڑ جاتا، اور سر جو ہے فٹبال کی طرح دور جا کر گرتا۔ یہ تاریخ 1-2 دن نہیں، 1-2 دن میں 2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، 10 سال تک دہرائی گئی، 10 سال تک۔ میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لو میرے نوجوانوں، آپ کے آباء و اجداد نے جو قربانی دی ہے
اس کو یاد کرو. اگر یاد نہیں رکھو گے تو خدا کی قسم تمہارا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد کرو کہ انہوں نے کیا ظلم و ستم سہے، انگریزوں نے ان پر کیا ظلم ستم کیا. جو ملا اس کو مارا، کنویں میں ڈال دیا، جو ملا اس کو مارا، سمندر میں اس میں تالاب میں ڈال دیا، جو ملا نہر میں ڈال دیا، ندیوں میں بہا دیے گئے. پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگوں کو مارا. 1857 سے لے کر 1947 تک 1 کروڑ مسلمان شہید ہوئے. 1 کروڑ مسلمان اور 10 لاکھ بچوں کو، مسلمان بچوں کو جو دودھ پیتے تھے ان کو جو ہے ایسے پکڑتے اور تلوار سے ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ایسے پھینک دیا کرتے تھے. مائیں تڑپ کر رہ جاتی، اپنا کلیجہ سنبھال کر بیٹھ جاتی. کتنی مائیں ہیں جنہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں. یہ 26 جنوری منانے والے، یہ آزادی کے لیے اعلان کرنے والے اس وقت جو ہیں چھپے ہوئے تھے انگریزوں کی بغل میں، اور مسلمان قربانی دے رہا تھا. وہ اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا تھا، اپنے عورتوں کو بیوائے بنا رہا تھا. ان کی مائیں اپنے بچوں کے لیے تڑپتی تھیں، ترستی تھیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، بابا زنجیر ان کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا. آج تو انڈومان نکوبار سب جا رہے ہیں. اس زمانے میں انڈومان نکوبار جانا یعنی کالا پانی جانا بڑا مشکل کام تھا. یہاں سے کشتی میں بیٹھتے تھے اور بڑی مشکلوں سے مہینوں میں جا کر انڈومان نکوبار جا کر اترتے تھے. تو مسلمانوں نے جو قربانی دی ہے وہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے.